مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور سوچا ہوگا، مگر آج ہم آپ کو ان لوگوں کی کہانی سنائیں گے جو واقعی مر چکے تھے اور پھر دوبارہ زندہ ہوئے اور واپس آ کر بتایا انہوں نے کیا دیکھا۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ ہٹائی تو وہ راز آپ سے چھوٹ جائیں گے جو شاید آپ کی سوچ بدل دیں۔ ایکوڈ اوریجنز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو 5 ایسے حیران کن لوگوں کی کہانی سنائیں گے جو واقعی مر چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے انہیں کلینیکل ڈیڈ قرار دے دیا تھا، مگر وہ پھر بھی واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر سائنس، ڈاکٹرز اور ہر سننے والا حیران رہ گیا۔ یہ سب واقعات حقیقت پر منبی ہیں۔ یہ کوئی افسانے یا ڈرامے نہیں، بلکہ زندہ مثالیں ہیں ان لوگوں کی جو موت کو چھو کر واپس آئے۔ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر۔ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر امریکہ کے ایک مشہور نیورو سرجن تھے۔ پورے کیریئر میں انہوں نے انسانی دماغ کو کھولا، پڑھا، سمجھا، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ دماغ میں ہوتا ہے۔ لیکن 2008 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی ساری سوچ بدل کر رکھ دی۔ انہیں ایک خطرناک انفیکشن ہوا جس نے ان کے دماغ کو بالکل مفلوج کر دیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا دماغ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور وہ 7 دن تک کومے میں رہے، یعنی دماغ کام نہیں کر رہا تھا، جسم بے جان تھا اور دل کی دھڑکنیں بہت کمزور۔ انہیں کلینیکلی ڈیڈ سمجھا جا چکا تھا، مگر 7 دن بعد وہ جاگ گئے، اور جب وہ جاگے تو ان کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، حیرت۔ انہوں نے کہا میں اندھیرے میں تھا، پھر ایک دم روشنی نظر آئی۔ میں کسی عجیب سی جگہ پر پہنچ گیا تھا، جیسے جنت۔ وہاں رنگ تھے، موسیقی تھی، خوشبوئیں تھی جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہاں ایک عورت آئی، وہ کہہ رہی تھی خوف مت کھاؤ، تم محفوظ ہو۔ بعد میں پتہ چلا وہ میری بہن تھی جو میری پیدائش سے پہلے مر گئی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا۔ یہ سب کیسے ممکن تھا؟ جب دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا تو اس نے یہ سب کیسے سوچا؟ یہ سوال آج بھی سائنس کے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ایون نے بعد میں ایک مشہور کتاب بھی لکھی، پروف آف ہیون، یعنی کہ جنت کا ثبوت۔ کولٹن برپو۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے بچے کی ہے، صرف 4 سال کا بچہ، نام تھا کولٹن برپو۔ امریکہ کے ایک قصبے میں رہتا تھا۔ ایک دن اسے شدید معدے میں درد ہوا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ سرجری کے دوران وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ وقت کے لیے اس کا دل بند ہو گیا، موت کی کیفیت میں پہنچ گیا، لیکن پھر ڈاکٹروں نے معجزاتی طور پر اسے واپس زندہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اچانک کہنا شروع کر دیا، میں جنت میں تھا، وہاں بہت خوبصورت باغ تھے، روشنی تھی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ بہت اچھے تھے، اور ہاں میں نے اپنی بہن کو بھی دیکھا۔ یہ سن کر اس کی ماں چونک گئی۔ کون سی بہن؟ تمہاری تو کوئی بہن نہیں۔ تو بچے نے کہا نہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مر چکی ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہ وہ حقیقت تھی جو اس بچے کو کبھی نہیں بتائی گئی۔ یہ واقعہ بعد میں ایک کتاب کی شکل میں لکھا گیا، ہیون از فار ریئل، اور اس پر فلم بھی بنی۔ کیا ایک 4 سالہ بچہ یہ سب جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا وہ صرف خواب دیکھ رہا تھا یا واقعی وہ کسی اور دنیا کی سیر کر کے آیا تھا؟ اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد کے ایک 60 سالہ بزرگ جن کا نام عبد القادر تھا، وہ ہارٹ اٹیک کے باعث اسپتال لائے گئے۔ ڈاکٹرز نے ان کے دل کی دھڑکن کو رکا ہوا قرار دیا۔ 6 منٹ تک کوئی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ کلینیکلی مردہ تھے، لیکن پھر اچانک ان کے جسم میں حرکت ہوئی۔ ڈاکٹرز حیران، نرسیں پریشان، کیا واقعی یہ شخص زندہ ہو گیا ہے؟ جب ہوش آیا تو انہوں نے بتایا میں نے اپنے آپ کو ایک اندھیری سرنگ میں پایا، بہت سکون تھا، نہ درد نہ پریشانی، بس ایک آواز آ رہی تھی جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو، دور روشنی نظر آ رہی تھی، پھر اچانک جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا اور آنکھ کھل گئی۔ واپس اسپتال میں انہوں نے کہا کہ وہ روشنی کسی اور جہان کا دروازہ لگ رہی تھی۔ ان کے بیٹے نے اس واقعے کی تصدیق کئی ٹی وی پروگرامز میں بھی کی۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے پورے خاندان کو
بدل کر رکھ دیا۔ بھارتی ہندو پنڈت کا تجربہ۔ بھارت کے مشہور شہر بنارس میں ایک 70 سالہ پنڈت سوامی رام داس ایک دن یاترا کے دوران اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ان کا دل تقریباً 8 منٹ تک بند رہا۔ ڈاکٹرز انہیں مردہ قرار دے چکے تھے، مگر جب آخری رسومات کی تیاری ہو رہی تھی ان کے جسم میں ہلچل ہوئی۔ وہ واپس آ گئے۔ واپسی کے بعد انہوں نے جو کچھ بتایا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے خود کو کسی اور جسم میں پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں پہلے ایک جنگجو تھا جو ہاتھی پر سوار تھا۔ میرے جسم کو تیر لگا، میں مر گیا۔ پھر میں کسی عدالت جیسے مقام پر پہنچا جہاں یمراج موت کے دیوتا بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے کرم ابھی ختم نہیں ہوئے، واپس جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں نے اسے پنرجنم یعنی رینیکرنیشن کا ثبوت قرار دیا۔ ہزاروں لوگ ان سے ملنے لگے اور انہوں نے خود کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ برطانیہ کی نرس، لندن کی نرس میری جونز جو ICU میں کام کرتی تھی، ایک دن خود مریض بن گئی۔ شدید ہارٹ اٹیک آیا اور 5 منٹ تک اس کا دل بند رہا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا جسم بے جان تھا، مگر پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوش میں آ کر اس نے کہا میں اپنے جسم سے باہر نکل چکی تھی۔ میں چھت کے اوپر سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا بول رہے تھے، نرسیں کیا کر رہی تھی، میں نے سب کچھ دیکھا، سنا، محسوس کیا جیسے میری روح آزاد ہو چکی تھی۔ جب اس نے ہوش میں آ کر ان باتوں کو بیان کیا تو ڈاکٹرز دنگ رہ گئے کیونکہ وہ سب باتیں بالکل درست تھی۔ یہ واقعہ کئی اخباروں میں چھپا اور آج بھی برطانیہ میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے نام سے مشہور ہے۔ ان 5 لوگوں کی کہانیاں حیران کن ضرور ہیں، لیکن ہمارے لیے بطور مسلمان حیرت کی نہیں یقین کی بات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں قبر کا عذاب بھی ہے اور راحت بھی، جہاں میزان ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، جنت ہوگی یا دوزخ، وہ سب کچھ ہوگا جس کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے۔